دیکھیں یہاں تک کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. یغیرن، غیر یغیر، غور کریں یہ کیا تبدیلی ہے. یہ تبدیلی وہ عورتوں کو دے رہا ہے کہ وہ اپنے بھویں بنواتی ہیں، اپنے دانتوں کے اندر خلا پیدا کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے. مردوں کو ایک حکم دیا اس نے، یہ داڑیاں صاف کروا دیتے ہیں. یہ تخلیق میں تبدیلی ہے. داڑھی کا ہونا یہ وہ جسے کہتے ہیں نا فطرت میں سے ہے. دیکھیں جہاں دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ فطرت میں سے کیا ہے، بھویں اپنا بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ فطرت میں سے ہے. ناخن کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے. لیکن داڑھی رکھنا فطرت میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ عف اللحیٰ، کیا فرمایا؟ چھوڑ دو ان کو. چھوڑ دو مطلب بالکل ٹچ ہی نہ کرو، چھوڑ دو، جانے دو، لمبی داڑھی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی خوبصورت تھی، صحابہ کی داڑھی، ائمہ کی داڑھی، بڑے بڑے اماموں کی داڑھی. اور آج کیا ہوا؟ یعنی کیا وہ خوبصورت نہیں تھے؟ کیا ان کی بیویوں کو وہ خوبصورت نہیں لگتے تھے؟ لگتے تھے. آج لوگوں نے یہ ارتغرل دیکھ لیا تو داڑیاں رکھنی شروع کر دی. ہم فیشن کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. کاش آج جو ارتغرل اور یہ ترگوت اور یہ جو ڈراموں کے جو ایکٹرز ہیں ان کو دیکھ کر جو داڑھی رکھ رہے ہیں، کاش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر داڑھی رکھتے. کاش وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے، ہماری داڑھی چھوڑ دی ہم نے، آپ کے لیے سب قربان. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بھیجا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ان کے مہمان تھے مدینہ میں جانے کے بعد. تو پلیٹ واپس آتی تھی تو آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے کھانا فرما لیا. ایک دن پلیٹ واپس آئی، آپ نے کھانا دیا، کھانا واپس آ گیا ویسے کا ویسا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ پریشان ہو گئیں کہ کیا ہوا کہ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کھایا. آپ بھی جب مہمان کے سامنے کچھ رکھیں اور وہ نہ کھائے تو آپ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا لیتے تھے تو وہ اس پلیٹ میں انگلیاں مارا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کی محبت کا آپ اندازہ تو کریں، وہ انگلیاں پھیرا کرتے تھے پلیٹ پر برکت حاصل کرنے کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اس میں تھوم اور پیاز تھا، اور تھوم اور پیاز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں پسند کرتے تھے. تو صحابی کا جواب سنیں کہ آج کے بعد ہم بھی نہیں کھائیں گے اگر آپ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے. لیکن صحابی کا جواب سنیے کہ جب آپ کو ناپسند ہے تو پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. کیا میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہے؟ کیا آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بات آپ کو پسند نہیں تو بس ہم بھی نہیں کرتے؟ اور بھائیوں اور بہنوں، میں آپ ہم سب کون سی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں؟ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کہ آپ کو نہیں پسند چاہے حلالی کیوں نہیں ہے ہم نہیں کھائیں گے. ایک داڑھی مونڈ آدمی آیا، کافر تھا، کافر تھے وہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا رخ انور موڑ لیا اور ان کو ناپسند کیا. روز قیامت میں اور آپ حاضر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنا چہرہ انور موڑ لیا تو کیا جواب دیں گے وہاں؟ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے چہرے میں کیا نقص تھا کہ تم نے میری داڑھی کو، میری سنت عظیمہ کو تم نے ترک کر دیا، ان کو نالیوں میں بہا دیا. یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ محبت زبانی کلامی نہیں ہوتی ہے، یہ محبت بہت سے تقاضے کرتی ہے، یہ بہت سی ڈیمانڈز کرتی ہے. ارے بھائیو کدھر ہو؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کی آواز، اس وقت موسیقی ایسی نہیں تھی جیسی اب ہوتی ہے. اس وقت کی موسیقی اور آج کا فرق بہت بڑا ہے. آج تو بہت سے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نافع کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے.
کہ موسیقی کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور تھوڑا سا تشریف لے گئے اور جا کر دور سے نافع سے پوچھا، اے نافع کیا آواز آنی بند ہو گئی؟ آپ کے شاگرد نے جواب دیا جی بالکل بند ہو گئی۔ تو وہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب موسیقی کی آواز آتی تو آپ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ اور ہم انگلیاں دینا تو درکنار، ہم تو خود موسیقی سنتے ہیں۔ یہ موسیقی ہمارے دلوں کو مردہ کر رہی ہے۔ موسیقی سننے والے لوگ قرآن پہ غور نہیں کر سکتے، قرآن کی آیات کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی دلوں میں نہیں اترتی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موسیقی ہمارے دلوں سے غور و فکر کو چھین لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔